کہ اس کی وجہ سے عطا فرمائے. برائے خوشنودی ہمارے زمانہ بلند کر صلوات. تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود پڑھیں محمد و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. سب سلام کریں گے ساتھ. السلام علی الحسین دل سے وعلی علی جیسے کربلا میں کھڑے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين وعلى ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھنے محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا الرحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
بلند حوصلوں کی مزید بلندی کے لیے، جاہلوں اور نادانوں اور گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نابودی کے لیے، ملت جعفریہ سربلند ہے، اس کی مزید سربلندی کے لیے، قائد محترم، علماء کرام، رہبر معظم، مراج اعظام، ہر وہ عالم دین، طالب علم جو دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ہمارے مرحومین اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، ہمارے اس پیارے ملک، اپنی جان سے عزیز ملک کے مسائل کے حل کے لیے، اس کے دشمنوں کی نابودی کے لیے، ہماری نسلوں کی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھنے محمد۔ حضرت گرامی، سامنے تعریف کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن میں ایک بات ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، جب اس امام بارگاہ میں ولی عصر میں جب بھی مجلس پڑھنے کے لیے بلائے، کوشش کرتا ہوں کہ میں حاضر ہو جاؤں، اس لیے کہ رات کے 1 بجے ہوں، 2 بجے ہوں، 2:30 بجے ہوں، جب درود کا جواب آتا ہے تو بہت بلند آتا ہے، اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں، میں تو پھر بھی کیمرے کے سامنے بیٹھا، تو آپ کے سامنے تو کوئی کیمرہ نہیں، پھر بھی درود جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ بلند رہتا ہے، اور انشاءاللہ بلند رہے گا، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ درود کوئی کیمرہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، اور ان فرشتوں کا کام ہی ہے کہ جو جتنا خلوص کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ درود پڑھے، اتنا جلدی اس کے دل کو کالک سے صاف کر دے۔ اور آپ دیکھیں، آپ 1000 مرتبہ درود پڑھیں گے، آپ کو زیادہ لذت آئے گی۔ اور ہمیشہ یہاں خمسہ پڑھا، تب بھی کہا، مجالس پڑھتا رہا، یہ بات میں بار بار کہوں گا، یہ جو لذت محسوس ہوتی ہے جب بھی، چاہے وہ شعراء حضرات اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوں، عمر سیاہ خان ذکر کر رہے ہوں، یا میرے جیسے طالب علم ذکر کر، یہ جو آپ لذت محسوس کرتے ہیں اور آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، اس کی بنیاد ہمارے والدین نے ڈالی۔ ہل جزاء الاحسان، ان کا احسان ہے اور بھول نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ علماء، وہ مدرسے میں آ کے پڑھانے والے اساتید، یہ ان کا احسان ہے، تو کیوں نہ ہم زندہ ہیں تو ان کی مزید توفیقات کے لیے، اگر چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کے منور ہونے کے لیے ایک بلند درود اور پڑھ دیں محمد۔ اذن کے اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ حضرت گرامی، یہ خوش قسمتی ہے کہ بچہ بھی یہاں بیٹھتا ہے تو محظوظ ہوتا ہے، بوڑھا بھی بیٹھا ہے تو وہ اپنے بچپن والی لذت محسوس کرتا ہے، اور واقعاً جب حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہوا ہے کہ ہمیں ان دروں پر لا کر بٹھا دیا ہے، اس کی قدر اس وقت آئے کہ جب آپ محرم کے دنوں میں کسی ایسے ملک میں ہوں، ایسے شہر میں ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں جہاں مجلس ڈھونڈ رہے ہوں اور مل نہ رہی،
اب تو اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچا دیتا ہے انسان کو. کسی نے مجھے بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ نام نہیں لیتا، میں پہنچا، مجھے محرم سے کچھ دنوں پہلے پہنچا تھا. مجھے تشویش یہ تھی کہ نوکری چلے کہ نہ چلے، میں مجلس میں کیسے جاؤں گا. میں ڈھونڈتا رہا اور مجھے وہیں تک اس گوگل مائی نے پہنچایا جہاں مجلس ہو رہی تھی. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور اس کا شکر واجب ہے. اس کا شکر واجب، اس کا شکر زبان سے بھی واجب ہے، اس کا شکر دل سے بھی واجب ہے، اس کا شکر فرش اعضاء پر بیٹھ کے بھی واجب ہے. کہ لوگ جب ماں باپ سے آزاد ہوتے ہیں، شہر سے آزاد ہوتے ہیں، اب انہیں پتہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہو کرو، جیسے چاہو کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے کا بچہ امام بارگاہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. حضرت گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے ہم سے، اور وہ ہمیں اتنا چاہتا ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اتنا چاہتا ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور میری پچھلے سالوں کی گفتگو جو مجھے یاد ہے اس کو ملاتے ہوئے آگے بڑھاؤں کہ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ جہاں اس نے پورا بدن سالم دے دیا، جہاں والدین دے دیے، جہاں سورج دے دیا، جہاں چاند دے دیا، جہاں ہر وہ چیز قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت تھی میں نے تمہیں دے دی. ان تمام نعمتوں پر ایک نعمت رہ گئی تھی تو اس کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. اب دیکھیں حضور اکرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب ہیں. اور میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ جس نبی کو، جس رسول کو، جو اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری رسول ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں جو 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نبی ہو گیا. ہم نہیں مانتے. FIR کے روح سے ہم اس نبی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ جو بھول جاتا ہو. وہ شیشے کے ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا 1 سال اور گفتگو شروع ہوئی. 17 سال خدمت کی ہے، اس کا بھی تو اجر لینا ہے. گفتگو شروع ہوئی کہ شب قدر کون سی رات ہے. تو بات کرتے کرتے کہنے والے نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو بتایا تھا نقل کفر نہ باشد. اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو بتایا تھا، لیکن جب وہ باہر نکلے تو کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، حضور بھول گئے. بچوں، ایسے رسول کو مت ماننا. ایسے رسول کا کوئی بھروسہ نہیں. کہاں صحیح بتایا نعوذ باللہ اور کہاں غلط بتایا. وہیں پر ایک اہل سنت مولوی نے ٹوک دیا یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ بھی ٹی وی پہ کہہ رہے ہو. کہ یہ بات حقیقت ہے، ایک ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تبھی تو یہ حال ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو ان کے ذہن سے اٹھا لیا. ہمیں وہ اللہ بھی نہیں چاہیے جو اس طرح اٹھا لیتا ہے. ہمیں وہ اللہ ہی نہیں چاہیے جو کسی زمین کے نام نہیں لیتا، اس کی مدد لے کر بڑا بن جاتا ہے. ہمیں وہ اللہ چاہیے جس کی تعریف میرا مولا کرتا ہے الہی کفا بعزن ان اکون لکا عبدا. جو
علم کی اس منزلت پر ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی باب و آدھی مجلس میں پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھیں گے. اس لیے کہ ضیاء الحق صاحب نے آپ کے ایک شیعہ منسٹر کو کہا تھا نماز پڑھا. اس نے کہا ہمارے ہاں عام آدمی نماز نہیں پڑھا تھا. کہا آپ کے ہاں تو بچہ بچہ عالم ہوتا ہے. اس نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ مجھے سب پتا ہے، مجلسوں میں ان کو اتنا علم مل جاتا ہے کہ پھر یہ منحرف نہیں ہوتے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمیں محتاج اللہ نہیں چاہیے، ہمیں بیچارہ اللہ نہیں چاہیے. ہمیں وہ اللہ چاہیے جس کو میرے مولا فرماتے ہیں میرے اللہ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرا ان اکون لک عبدا، میں تیرے لیے تیرا بندہ اور تو میرا. پھر فرماتے ہیں الہی انتا کما احب، کمال علم رکھنے والا کائنات میں، کہتا ہے تو ویسا ہے جیسے مجھے پسند ہے. بچوں ایک بات بتاؤں، موبائل چاہیے نا، کوئی بات نہیں رکھو، منع نہیں کرتا، لیکن موبائل میں کبھی اوشن کی ویڈیو دیکھا کرو، کبھی آسمان کی ویڈیو دیکھا کرو، کبھی ستارے دیکھا کرو، کبھی دریا کی مخلوق دیکھا کرو. جب دریا کی مخلوق چلتی ہوئی نظر آئے اور ہر قسم کی مخلوق نظر آئے تو صرف اتنا کہہ دو سبحان اللہ. 70 سال کی عبادت سے بڑا ثواب. میں تو بچے کو نہیں کہہ سکتا موبائل نہ لے، زمانہ نہیں، لیکن کسی چیز سے روکنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. لیکن آپ جب اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ فیس بک کی ریلز میں یہ آتا ہے اور یوٹیوب کی ریلز میں یہ آتا ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے نا، قرآن پڑھانا ہے، نماز پڑھانی ہے، مدرسہ بھیجنا ہے، لیکن اس کو ایسی لذت دلا دیں کہ وہ پانی کی ہر چیز کو دیکھتا جائے اور سوچتا جائے اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہے. تو میرے مولا نے یہ فرمایا نا الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وفخرا ان تکون لی ربا، تو عظمت کا حامل ہے تو ہمیں وہ اللہ چاہیے جو اتنی عظمت کا حامل ہو کہ علی کل شیء، وہ کسی کا محتاج بن جائے نہیں چاہیے. اور اگر کوئی محتاج اللہ ہے تو علی جیسا اس کی پرستش نہیں کرتا. ہم نے تو اللہ، آپ نے اللہ دیکھا؟ قیامت میں بھی نہیں دیکھیں گے. اب وہ کوئی الگ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قیامت میں وہ چلتا چلتا آئے گا. قرآن کی تفسیر تو دیکھیں نا، وہ اللہ چلتا چلتا آئے گا اور جہنم سے پوچھے گا حل امتلأت. جو اللہ جہنم کے سینے میں پیر ڈالتا ہو، میرے مولا فرماتے مجھے وہ اللہ چاہیے ہی نہیں. عزیزو نہج البلاغہ کھولے، نہج البلاغہ کے پھول بکھیرے، پہلا خطبہ پہنچا دیں مسلمانوں تک تاکہ پتہ چلے کہ ہم علی کو پسند کیوں کرتے ہیں. ہم تو قابل نہیں ہیں لیکن وہ ایسے ہمیں مل گئے ہیں کہ جیسے ہمیں چاہیے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں علی کل شیء قدیر. آسمانوں پہ بھی وہ قدرت رکھتا ہے، زمینوں پہ بھی قدرت رکھتا ہے، زمین کے اندر کو بھی جانتا ہے، زمین کے باہر کو بھی جانتا ہے، پرندوں کی بھی آواز سنتا ہے، پودوں کی بھی آواز سنتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں وہ رسول چاہیے کہ جو معصوم ہو. ہم اس سے کم پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہی، مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ تیار.
جب ہمیں کائنات کے ٹاپ کلاس شخصیت کی ہستی ملتی ہے تو اس سے نیچے کسی پر کیوں سودا کریں؟ ہمیں وہ رسول نہیں چاہیے کہ جب وہی نازل ہوئی تو وہ گھبرا کے پوچھتا ہے ہوا کیا ہے؟ ہمیں وہ رسول چاہیے کہ جب وہی نازل ہو کے باہر آئے تو ان کا وسیع پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ جو میں نے آواز سنی تھی وہ کیا تھی؟ ہر مسلمان کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور غار سے باہر تشریف لائے، سوال کیا یا رسول اللہ، ابھی تو رسول نے نہیں بتایا میں رسول بن گیا ہوں، ابھی رسول، ہم دیکھیں آج رسول کی تھوڑی پہچان کروا کے جائیں، یہ نہیں کہ آپ نہیں پہچانتے، لیکن فذکر ان الذکری یاد دلانا انسان، کیونکہ ماحول میں جاتے تو رسول کی کوئی بات سنتے ہیں، کبھی کوئی بات سنتے ہیں، یا رسول اللہ ما ھذا الصوت ما ھذی رنتن، یہ چیخ کیا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا علی، جب مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو شیطان نے ایک چیخ ماری تھی، وہ چیخ تھی ہے، اور اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے والے بعد میں دیتے رہے، دیکھیں گے کہ سرٹیفکیٹ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا یا علی انتا تسمع ما اسمع وانتا ترى ما ارى، علی تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس کا کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اس نبی کو مانتے ہیں صرف اور صرف، بے شک وہ اللہ کے آخری نبی تھے، آخری پیغمبر تھے، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تیرا نور میں نے خلق کیا ہے۔ اللہ صلی علی محمد، اور اس کے بعد رسول اکرم کے نور سے باقی 13 نور خلق ہوئے ہیں۔ یہاں پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں چلے گا۔ تم سلیبسوں میں کسی کو رضی اللہ کہہ دو، فرق نہیں پڑتا۔ تم چاہتے ہو کہ سلیبس میں بچوں کو وہ چیزیں پڑھائی جائیں جو کسی زمانے میں کسی حکومت نے اتنے زور سے اس کو پڑھانے کی کوشش کی تھی، تم اپنے سلیبسوں میں ڈالتے جاؤ۔ ہمارا بچہ اٹھ کے یہی پوچھے گا سر یہ بتائیے یہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال کی عمر تک کہ وہ رسول ہے؟ ٹیچر میں بھی ایف آئی آر، بچے میں بھی ایف آئی آر۔ دین کا مذاق بننے جا رہا ہے۔ ہمیں وہ رسول نہیں قبول ہے کہ جو خدا نہ خواستہ، میں آج تھوڑا الگ انداز میں بات کروں، پریشان مت ہوئیے گا۔ کوئی مومن خودکشی کا سوچے، ہم نہیں سوچ سکتے، اور مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ چند دفعہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے خودکشی کا بھی سوچا تھا۔ لکھنے والے پہ بھی لان۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے آگے اصل میں کیا ہوا پتہ نہیں، بات کہاں سے نکل گئی۔ چلے اصل میں کیا ہوا کہ جب یہ بلوں والی باتیں نکلی نا، اور بلوں سے چوہے نکلنا شروع ہوئے، اور چوہے جو ہیں وہ باسی روٹی کو پہلے لے جاتے ہیں، تازی روٹی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جہاں مجھے قائد محترم نے حکم دیا اور
ظاہر ہے ان کا حکم میرے لیے حکم تھا. وہاں پر ہم نے قم اور نجف کے علماء سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا کہ آپ کے مطالعات میں جو آپ نے شیعہ اور سنی مذہب کا مقابلہ کر کے مطالعات کیے ہیں، فرق بتائیے کہ اہل سنت میں اور مکتب تشیع میں رسول اکرم کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. اگر میں وہ مارکیٹ میں کر دوں تو میری گردن اڑا دی جائے. یہاں سے بولنا دور، صرف میں سوشل میڈیا پہ چلا دوں. پھر میں نے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ نکلا ہے کہ دیکھیں نادانوں نے نادانی کی ہوگی، جاہلوں نے جہالت دکھائی ہوگی، ہم تو شان رسالت میں توہین نہیں کر سکتے. ہم وہ چیز پبلک نہیں کر سکتے. بڑا پیارا جملہ کہا، اگر کہیں رنگیلا کتاب لکھی گئی ہے تو کہیں سے تو لکھی گئی ہے نا. اور پھر یہ سلمان رشدی جیسے شیطان نے وہ کتاب لکھ دی. وہ لکھتا ہے کہ جب رسول نعوذ باللہ جبرائیل پڑھا کے چلے گئے، نازل ہوئے، آیت پڑھائی، چلے گئے، اگلے دن آئے لیسن سناؤ معذرت کے ساتھ، لیسن سناؤ. تو آپ نے جو لیسن سنایا تو جبرائیل کہا میں تو یہ پڑھا کے نہیں گیا تھا. تو پتہ نہیں کون تھا وہ جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا رسول اللہ نے فرمایا، میں تو یہ گستاخی اور جسارت نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. لگتا ہے کہ شیطان یہ میرے ذہن میں ڈال کے چلا گیا. جس کے ذہن میں شیطان چلا جائے وہ ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا تو رسول کہاں بن سکتا ہے. اللہ محمد علی گرامی، وہ رسول جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ رسول جو طیب و طاہر ہیں، وہ رسول جو پاک و پاکیزہ ہیں، وہ رسول اور ان کی آل جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی رجس موجود ہو تو وہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے آخری امت کے لیے آخری رسول بنا کے بھیجا اور کہا کہ میں نے وما ارسلناک الا رحمت تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تاکہ لوگوں کو تم سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ دین کی طرف آ جائیں. جو صاف دل تھے وہ دین کی طرف آ گئے، کچھ لوگ حکومت دیکھ کر آ گئے. میرا نظریہ نہیں، میرا نظریہ ایک ہیں اہل بیت علیہم السلام، ایک ہیں اصحاب کرام، اور ایک ہے طلقاء جن کو فتح مکہ کے بعد معاف کر دیا گیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، اس لیے کہ اور اگر میں کہہ دیتا کہ کلیجہ چبایا تھا تو باتیں تو اس سے بھی آگے ہیں، لیکن مجھے اپنے خاص بیان کو آگے لے کر آپ تک پیغام پہنچانا ہے کہ دیکھیں
ہم اس رسول سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو عصمت کے ساتھ نہ ہو، اور نہ اس رسول کی آل کو ماننے کے لیے تیار ہے جو آیت تطہیر میں شامل نہ ہوں۔ اب آؤ مناظرہ کرو، مباہلہ کرو، گفتگو کرو، مباحثہ کرو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل کیا ہے ان کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں، جن کو شامل نہیں کیا وہ محترم ضرور ہیں، شامل نہیں ہیں۔ پھر میرا بچہ سوال کرتا ہے تو وہ چادر میں کیوں چھپایا؟ اچھا سوال یہ کیا؟ ہاں تو کوئی تھا بھی نہیں، چادر میں کیوں چھپا لیا؟ چادر میں سب کو رکھ لیا، آیت تطہیر بھی نازل ہو گئی تو کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس میں۔ کہ نہیں یہ تو آیت ہے، یہ تفسیر ہے، یہ روایت ہے۔ نہیں مولانا یہ چادر میں چھپا کے آیت تطہیر نازل کر دی، کچھ تھوڑا میرے ذہن میں کنفیوژن ہے۔ میں نے کہا بیٹا اللہ نے تیرے کنفیوژن کے لیے یہ کیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ ہاں میں نے کہا وہاں کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا۔ پھر ایک اور نے بھی سوال کیا تھا، مولانا یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پنجتن کے نام قرآن میں ڈال دیتا تو کیا فرق پڑتا؟ میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، مجھے سوچنے دو، اس لیے کہ تمہارا سوال صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اللہ نے نام کیوں نہیں ڈالے؟ کہ مولانا آپ کو نہیں خیال ہے؟ میں نے کہا سوچنا اچھا ہوتا ہے۔ کہنے لگے پھر آپ نے سوچا؟ میں نے کہا میں نے سوچا ایک نام ڈالا تھا، اس کی تو کوئی جال ہی نہیں بنا سکتا تھا، لیکن باقیوں کے تو جعلی نام بن سکتے تھے نا۔ علی کئی بن جاتے، فاطمہ کئی بن جاتے، حسن کئی بن جاتے، حسین کئی بن جاتے، لیکن وہ تو نورانی ہیں۔ میں نے کہا 1400 سال بعد کس کو پتہ چلتا کہ یہ وہ نورانی والا ہے، یہ غیر نورانی؟ اور ایک نقطہ یاد رکھیے گا، جو جعلی بناتا ہے نا وہ بالکل اصلی کی طرح کا ہوتا ہے، ورنہ خریدار نہیں ملتا ہے۔ سیمسنگ کا سیمسنگ کر دیتے ہیں تاکہ بالکل جعلی اور اصلی میں فرق نہ کر سکے۔ پریشانی ہے تو مولانا سولوشن تو بتائیں۔ میں نے کہا سولوشن اللہ نے رکھ دیا اور کہا چلو میں تمہیں موبائلہ میں شکلیں بھی دکھا دیتا ہوں۔ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی، اگر آپ لوگ سوچ سکیں تو مجھے بتائیے گا۔ یہ مباہلہ کا واقعہ جو ہے نا یہ تقریباً آخر میں پیش آیا ہے، اور وہ بھی نصارائے نجران آئے۔ پورا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں میرے پاس، تو چند منٹ سے زیادہ ہے بھی نہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا تو پھر عیسیٰ آپ سے افضل ہے۔ کہا آپ کی دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، آپ کے تو باپ کا بھی پتہ ہے، آپ کی تو ماں کا بھی پتہ ہے۔ وہ نصارہ اقرار کرتے جا رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا بھی پتہ ہے، تمہاری ماں کا بھی پتہ ہے، اب تم آ کے اس کے اسلام کو ثابت مت کرو، وہ گواہی دے گئے۔ خدا شاہد ہے، نصارے نجران ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی شکل میں بھیجا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آیت آئی عیسیٰ کی مثال، حضرت آدم کی مثال، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کو نہ ماں نہ باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد بھی فمن حاجک فیہ ما جاءک من العلم، تو پھر آ جاؤ
فقل تعالوا ندعو ابنانا ونساءنا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. یہاں پر میں بہت ہی ظریف نقطہ سمجھاتا چلوں جو اس وقت اسلام آباد میں زیر بحث ہے، اور میرا وظیفہ میں آپ تک پہنچا دوں. ایک مشترک ترجمے والا قرآن، پھر کوئی نہ کہہ دے کہ میں سبھی صاحب نئے قرآن کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی فاسق و فاجر نے کوئی بات کہی اور ہمارے ملا نے اٹھا کے ہمارے خلاف تقریر کر دی. ایک ترجمہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی جس میں شیعہ علماء کو بھی بٹھایا گیا. بحث آ کے اٹکی ہے انفسنا پہ. تبھی تو وہ کہتا گیا نا کہ آپ کے لوگ تو بچپن سے علم کے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں نا. ابھی تو میں نے اشارہ نہیں کیا اور بات پہنچ رہی ہے، اور پیچھے والے بھی انشاءاللہ میری بات کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے. بحث کیا ہے؟ فقل تعالیٰ ندعو ابنانا. ابنا تو 3 بیٹوں پہ ہوتے ہیں. رسول اکرم 2 بیٹے لے کر آئے، ٹھیک، کوئی مشکل نہیں. نساءنا کم از کم 3 ہوتی ہیں. جب مولانا بیٹھے ہیں، جب جمع کا صیغہ عربی میں سنگولر، ٹوائس اور پلورل ہوتا ہے. 1 2 اور 3. 3 پہ جمع بنتا ہے، 2 پہ جمع نہیں بنتا. 1 پہ تو بن ہی نہیں سکتا نا. ہمارے اردو میں 2 ہوتے ہیں تو ہم جمع کہتے ہیں، 1 ہوتا ہے تو 1 کہتے ہیں. وہاں پر 1 2 3 اور 3 سے زیادہ. تو یہاں پر ایک مسئلہ خود اللہ تعالیٰ حل کروا رہا ہے رسول سے کہ دیکھو دنیا جتنی بھی بیٹیاں کہتے رہیں، رسول کی بیٹی ایک ہی ہے. اللہم صلی علی محمد ورنہ رسول اکرم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ وہ عدل سے کام، نعوذ باللہ. ٹھیک، 2 بیٹے 1 بیٹی. جھگڑا کہاں اٹکا ہوا ہے؟ ایک سنی مفسر نے 200 یا 300 سال پہلے لکھا ہے کہ اگر انفسنا رسول اکرم کے نفس کے طور پر کوئی ثابت ہو جائے تو اس کے لیے رسول کی سوائے رسالت کے ساری صفتیں ثابت ہو جاتی ہیں. کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ کتنا بھاگو گے؟ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ انفسنا کا ترجمہ کر رہے ہیں، تم خود کو لاؤ، ہم خود کو لاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم خود کو لانے کا بھی کہتے ہو تو خود علی کیسے ہو گئے؟ ورنہ تو علی کو مائنس کر دینا چاہیے تھا. پتہ چلا انفسنا علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یا حضرت گرامی، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مشکل کیا ہوئی ہے؟ اب میں امام حسن کا ذکر صرف مسائل میں کروں گا. مشکل کیا ہوئی ہے؟ مشکل یہ ہوئی کہ صدام اور اس جیسی طاقتیں شیعوں کو دبا رہی تھیں. وہ جو جہنم واصل ہو گیا، اور اس کے بعد انقلاب اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، توانائی دی. یہ ایرانی انقلاب نہیں ہے، یہ تشیع کا انقلاب ہے. ورنہ ایرانی تو انقلاب سے پہلے بھی بول تو نہیں سکتا. یہ مکتب کا انقلاب ہے، یہ فکر کا انقلاب ہے، یہ انسان کی سوچ کا انقلاب ہے. اور وہ انقلاب ایسا اٹھا کہ انقلاب آتے ہی 8 سال جنگ. اب تو جائیے نا نیٹ پہ پڑھیے کس نے کتنا اسلحہ دیا، کس نے کتنا اسلحہ دیا. بات شارٹ کرتا ہوں. اس انقلاب نے تشیع کو ایسا زندہ کر دیا کہ 4 کروڑ لوگ نجف سے کربلا جاتے ہیں، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا.
میں 4 کروڑ سے ایک آدمی کم نہیں کہہ رہا ہوں. 4 کروڑ انسان نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں، نہ ہاسپٹل کا خرچہ، نہ پانی کا خرچہ، نہ چائے کا خرچہ، نہ مساج کا خرچہ، نہ کھانے کا خرچہ، نہ سونے کا خرچہ، نہ اٹھنے کا خرچہ. بس یا حسین کرتے جاؤ، جاتے جاؤ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرت گرامی، آج بھی اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو جائے وہ اندھا رہے. یہ تشیع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے عزت دی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے. پالنے والے، تو پوری کائنات کا مالک ہے، تیری مدد کیسے کریں؟ مدد اتنی کرو، قائد کہے آؤ تو آ جاؤ، قائد روکے تو رک جاؤ. یا علی یا علی یا علی مدد. اور ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ تو اولاد نبی ہے، یہ اولاد علی ہے. جب بیٹا آئے گا تب کیا ہوگا؟ حضرت گرامی، تشیع نے اس وقت دنیا کی شیطانی طاقتوں کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. میں 3-4 مثال دوں گا، وقت آگے نکل جائے مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن آیا ہوں تو بتا کے جاؤں گا. یہ آپ کے 4 کروڑ لوگوں کا معجزہ کم نہیں ہے. آنے والے نے مجھے کہا میرے ساتھ ہندو چل رہا تھا، کرسچن چل رہا تھا، پارسی چل رہا تھا، بے دین چل رہا تھا، سکھ چل رہا تھا. سب یہ پوچھ رہے تھے یہ اتنا روتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں، کیا پیر میں تکلیف ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، وہ جو 1445 سال یا 1400 سال پہلے دنیا سے حسین گیا تھا اسی کا غم منا رہے ہیں. دنیا کی طاقت لرز رہی ہے. یہ کربلا کیا ہے، یہ حسین ابن علی کیا ہے، یہ علی کا ذکر کیا ہے، یہ عباس کا علم کیا ہے. یہ کیوں اتنی طاقت دیتا ہے کہ جس اسرائیل کو اتنی طاقتیں نہیں ہرا سکی، حزب اللہ نے چند دنوں میں صاف کر دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت گرامی یاد رکھیے گا، داعش کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ شیعوں کو کچل دیا جائے. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی. مت کہیے گا مجلس میں سیاست کیا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی. میں کربلا کو رسموں میں نہیں دیکھتا ہوں، میں کربلا کو میدانوں میں دیکھتا ہوں. گرامی، آج کربلا زندہ ہو چکی ہے. آپ کا جوان تڑپ رہا ہوتا ہے میں وہاں نہیں جا سکا تو یہاں مشی کروں گا، وہاں تو دنیا کی طاقت کی ناک میں دم ہوا تھا ہی. جب قائد محترم نے مجھے ذمہ داری دی تو ایک کوئی فون آیا، پتہ نہیں نمبر ہی نہیں تھا، بغیر نمبر کے فون ہے. مبارک. وہ کچھ مسائل ہیں قوم کے، وہ حل ہو جائیں گے. بس اتنا کہیں قائد محترم سے کہ یہ جو مشی جو ہے وہ ختم کروا دیں. آپ بھی عجیب قوم ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں تو پھر یزیدیت کو بھی مروا دیتے ہیں. میں نے کہا پھر سارے مسائل حل، ہم بھی سیدھے سادے کراچی کے ہو جائے، ہمیں کیا سیاست ہے، ہم تو خوش قائد محترم وہ یہ مسائل ہیں کہ ہاں یہ مسائل تو بہت سیریس ہیں. میں نے کہا اس کا حل مل گیا. ویسے بھی صاحب اتنی جلدی، ابھی تو آپ نے پوسٹ لی. میں نے کہا بس ایک چھوٹا سا حل ہے. کیا حل ہے؟ میں نے کہا وہ فون آیا تھا. اچھا کیا فون آیا؟ کہا بس یہ آپ مشی ختم کروا دیں، وعدہ ہے سارے مسائل حل کر دیں. آغا صاحب نے کہا پھر فون آئے تو کہنا نہ میں نے شروع کروائی نہ میں ختم کرواؤں گا.
یہ عزاداری کے معاملے ہیں، یہ جناب زہرا کے معاملے ہیں. نہ سمجھنے والے رسول کو نہیں سمجھ سکے، سلمان فارسی کو نہیں سمجھ سکے، عمار یاسر کو نہیں سمجھ سکے. تو عزیزان گرامی، ایک طرف سے تشیع کا پرچم بلند، داعش تہس نہس تباہ و برباد، ٹریلینز آف ڈالرز تباہ و برباد، کچھ نہیں کر سکے. وہاں سے اسرائیل کو حزب اللہ نے خالی ہاتھوں بالکل پیچھے ہٹا دیا. یہ شیعوں کی طاقت کو روکنے کے لیے یہ تو جو ہوا ہے وہ ابتدا ہے. کہاں تک جائیں گے آپ کی سوچ جائے، وہاں سے آگے جائیں گے. صرف اتنا عہد کر لیجئے، حسین سے بے وفائی نہیں کریں گے. لبیک، سب جواب دیں لبیک حسین، یہ عہد ہے. لبیک حسین، لبیک، یہ ہمارا عہد ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم بے وفائی نہیں کریں گے. اور میں واقعاً حیران ہوں کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں آپ کے پیچھے چھوڑ دی گئیں. کتنے شہید ہیں آپ کے علاقوں سے؟ 27,000 پاکستان میں صرف میرے مکتب کے شہداء ہیں، تھوڑے زیادہ تھوڑے کم. چیلم کے دن باپ بیٹے کو شہید کیا، اس سے پہلے. اب کرتے کیا ہیں؟ شہید جوان کو کرتے ہیں ہمارے، یا ہمارے شیعہ کو کرتے ہیں. اور شاید ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی، شاید فلاں تھا، شاید فلاں تھا. اور ہم بھی تھوڑے سے سادے ہی بنے ہوئے ہیں. ہاں شاید یہ ہو، شاید لوٹ مار ہو گئی ہوگی. یاد رکھیے گا، پچھلے 15-20 دن، ایک مہینے کے اندر ہمارے 7 لوگوں سے زیادہ شہید کیے جا چکے ہیں. ہمیں انہوں نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی. آپ بزرگان گواہ ہیں، یہ میرے جوان جو اب تھوڑی تھوڑی سفید داڑیاں آنے لگی گواہ ہیں. گھر سے نکلتے تھے 90s میں، یقین نہیں ہوتا تھا کہ واپس آئیں گے یا. لیکن سلام ہے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب حالات خراب ہیں، اب تھوڑا سا مجلسوں سے پیچھے ہٹ جائیں. عزیزوں، جب آپ جلوس میں جاتے ہو، جب آپ یہ مجلسوں میں آتے ہو، جب آپ یہ سبیلے لگاتے ہو، جب آپ یہ زنجنا نکالتے ہو، یہ علم نکالتے ہو، یہ تابوت نکالتے ہو، اور پرواہ نہیں کرتے کہ واپسی پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس چیز سے وہ گھبرا رہے ہیں. مسئلہ بل کا نہیں ہے، مسئلہ تشیع کی اس طاقت کا ہے جو بڑھتی جا رہی ہے اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے بھی. جس کو میں اس وقت ممبر کا نام دیتا ہوں، چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا؟ اجازت دیتا ہے لکڑی کے ٹکڑوں پہ جاؤں، اس لیے کہ جس اس شکل کی چیز پر اہل بیت کا ذکر ہو وہ ممبر، اور جس پہ بنی امیہ یا اس طرح کے کام کیے جائیں وہ لکڑی کے. تو آپ ہوشیار رہیے، کسی کو بھی آنکھ بند کر کے قبول مت کیجئے. سنیے، سوچئے، غور کیجئے، تشیع کے ملاقات کو دیکھیے، پھر آگے بڑھیے. اس لیے کہ شہید کر کر کے، دھماکے کر کر کے، مار مار کے بھی یہ ہمیں روک نہیں سکے. ہم بڑھتے گئے ہیں. اب یہ اندر سے چاہتے ہیں کبھی کوئی انحراف پیدا ہو جائے، کبھی کوئی انحراف پیدا ہو جائے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے بڑے بڑے مدرسے بنا کر، تو پھر سلیبس میں ایسی چیز ڈال دو تاکہ ان کے بچے جو ہیں آہستہ آہستہ منحرف ہو جائیں. اب ہماری جنگ ثقافتی جنگ ہے، اب ہماری جنگ عقیدتی جنگ ہے، اب ہماری جنگ سنیوں سے ہے ہی نہیں. سنی ہمارے بھائی ہے، یقین کیجئے. میں ابھی چلاس جہاں پر شناختی کارڈ دے، ابھی ویڈیو ہے میرے پاس، گلے کاٹے گئے، میں وہاں جا کے اور اہل سنت کے درمیان میں تقریر کر کے آیا ہوں. انہوں نے مجھے گلے لگایا، نہیں کہ شبیر میں سبھی کو گلے لگایا، اس لباس کا احترام کیا، گلے لگایا. اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جتنے مشترکات ہیں اس پہ ہم آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ میں نے ان کو بتایا یہ جو اس وقت عالمی طاقتیں قرآن جلاتی ہیں،
اگر عالمی طاقتیں شیطانی طاقتیں ساتھ نہ دیں تو کسی کے بس میں ہے کہ قرآن کا ایک حصہ بھی ٹچ کرے. میں نے وہاں تقریر میں کہا قرآن جلتا ہے، آپ کا دل جلتا ہے، میرا دل جلتا ہے. شان رسالت میں کارٹون بنتے ہیں، توہین ہوتی ہے، آپ کا دل جلتا ہے، میرا دل جلتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ کا کچھ ہو، آپ کا دل جلے گا، میرا دل جلے گا. تو جب اتنے مشترکات ہیں تو ان تکفیریوں کو الگ کر کے آگے بڑھیے، اس لیے کہ اب ہمارے اور آپ کے امام مہدی تشریف لانے والے ہیں. کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، میں گفتگو میں بہت سی چیزیں کہیں ہیں جس پہ میں اپنی کھڑا ہوں، لیکن آثار اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور شیطانی طاقتیں اتنی تیزی سے حملہ کر رہے ہیں، ان کے حملوں سے پہچانا جا رہا ہے کہ اب تشیع بہت زیادہ طاقتور اور آگے آ گئی ہے. اس کے اندر انحراف پیدا کرو، انحراف پیدا کرنے والے، ٹکڑے کرنے والے، اختلاف کرنے والے، فساد پیدا کرنے والے، گروپ بنوانے والے ایک دن یوں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک سید نے 9 منٹ اور 40 سیکنڈ کی تقریر نے پوری قوم کو ایک کر دیا. اللہ صلی محمد، اور پوری قوم کو سلام ہے. میری کیا حیثیت کہ میں ان کی کوئی تعریف کروں. میں بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہمارے دوست میں محبت کرتے بیٹھے تھے، میں نے کہا اگر کوئی یہاں سے ڈائری لے کے نکلے اس امام بارگاہ سے، تم نے کیا کیا تھا پہلے ربیع الاول کو، تم نے کیا کیا تھا، 10 والیوم کی بڑی کتاب بن جائے، تاریخ لکھی جائے. کوئی شیعہ نہیں تھا جس نے ہل کے نہ دیا ہو، کوئی شیعہ نہیں تھا جس نے سید کی آواز پہ لبیک نہ کہا ہو. پھر گلگت بلتستان میں جو ہوا اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اتنا بڑا مظاہرہ ہو گیا کہ وہ طاقتیں کہہ رہی تھی اگر گلگت بلتستان کا مظاہرہ اتنا بڑا ہے تو اسلام آباد میں کیا ہو جائے گا. یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر، میجر نہ ہوگا بار میں سرکار کے بغیر. بے شک بے شک. قائم سجائیں گے یہاں عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. نعرہ میں کہتا ہوں آپ کو سلام ہو. میرا یقین ہے کہ اگر رسول کا ایک بیٹا آواز دیتا ہے تو پوری قوم کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ تو کراچی اتنا دور ہے، سندھ اتنا دور ہے. پنجاب میں جو حالت تھی، میں گلگت بلتستان میں جو وفد کے ساتھ گیا تھا، وہاں جو حالت تھی، محل لرز رہے ہیں. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا بل کا ہوا کیا، میں ان 2 علموں کی قسم کھاتا ہوں کہ خدا شاہد ہے پاکستان کے صدر کو بھی نہیں پتا ہوا کیا ہے. علی کے چاہنے والوں، اہل بیت کی محبت میں قربانی دینے والوں، کتنوں نے ٹکٹیں کینسل کروائیں، کتنوں نے چھٹیاں کینسل کروائیں. جب میں اسکردو سے پہنچا قائد محترم کی خدمت میں نے کہا آغا صاحب اتنی بڑی تیاری تھی، آپ نے ایک 3 لائن میں اور 20 سیکنڈ میں ختم کر دیا. کہا میں سمجھ صاحب جتنا آپ کو تیاری کا اندازہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے پتہ ہے، اور سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے، علماء نے، مدارس کے پرنسپل نے، ذاکری نظام نے. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ عوام کے اندر حقیقت تھی. ایک بہت بڑی شخصیت مجھے اسلام آباد میں ملی، مجھے کہا ذرا کافی پینے آ جائیے. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. میں چلا گیا کہ میں سمجھ صاحب میں ابھی جہلم سے آ رہا ہوں، جہلم کے گاؤں سے آ رہا ہوں.
صرف ان کو بتا دیجیے گا کہ اب قوم اس طرح آنے والی ہے کہ دنیا تعجب کرے گی. بہت بڑا ذمہ دار آدمی ہے, نہیں بتا سکتا وہ کون ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے میں یہ ہوں یہ ہوں لیکن میں سب چیزیں اتار کے خود بھی چل کے آؤں گا. حضرت گرامی آپ پہ سلام ہو. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو مزید توفیق دے, چلے گئے تو ان کی قبر کو منور کرے. یہ آپ لوگوں کی ہمتیں تھیں کہ طاقتیں لرز گئی ہیں. قائد محترم نے فرمایا اس کو کون کنٹرول کر سکے گا؟ اسلام آباد کی شکل بدلنا چاہتے ہو؟ یہ مت سمجھو کمزوری کی بنا پر پیچھے ہٹا ہوں. بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے, اس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس لیے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. اور بزرگوں کی مشاورت کے ساتھ یہ ہوتی حکمت عملی. ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں 9 منٹ 40 سیکنڈ میں پوری قوم کھڑی ہوئی اور 40 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے ایک چھوٹے سے ویڈیو نے قوم کو حوصلہ دیا اور قوم بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئی. علی 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 یا ایک درخواست کروں, جب بھی علی کا نام لینا ہو بلند دیا کرے, اس لیے دشمن لرزتا ہے, پریشان ہوتا ہے. آپ نے چیلوں کے جلوس نہیں دیکھا کیا حال؟ مجھے کسی نے کہا وہ فلاں روڈ پہ کسی نے گند, میں نے کہا گند سے تو بو ہی آئے گی, منہ نہ لگائیں, منہ نہ لگائیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب پاکستان میں آپ کو وہ عظمت عطا کی ہے. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, یہ ملک ہمارا ہے. وہ بے شرم ہیں جو گندگیاں پھیلاتے ہیں, اور وہ اس سے زیادہ بے شرم ہے جو گندگیاں پھیلتے ہوئے دیکھتے اور روکتے نہیں ہیں. اب یہ قوم ایف آئی آروں کے خوف سے باہر نکل آئی. میں نے 3 سال یا 2 سال پہلے بتایا تھا نا کہ ہمارے برادر پہ ایف آئی آر کٹی اور جیل جا رہے تھے. ایک ہی نصیحت کی تھی, ایک ہی وصیت کی تھی, باقی زندہ آ گیا تو میں جانوں اور میرا کام جانے, مر گیا تو ایف آئی آر کی کاپی میرے کفن میں ڈال دیں. اور یہ سب جگہ مل کے, کبھی ہم گئے وہاں پر, ہمیں تحفہ دیا گیا. کیا تحفہ دیا گیا؟ یوم احسان کرنے والے 7 جوانوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا, ان پہ ایف آئی آر بھی کٹ گئی. لوگ دوڑتے دوڑتے آئے, مولانا ایف آئی آر کٹ گئی. میں نے کہا مبارک, ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے کہا میری کٹوا دو اگر کٹوا سکتے ہو, اس لیے کہ ایک ہی تو سند ہے میرے پاس. میرے پاس تو کوئی ماتم کے نشان نہیں ہے نا, میں تو کوئی اتنا زور سے ماتم نہیں. آپ کی تو پھر بھی نشان ہوں گے, میرے تو نہیں ہے. میرے پر اگر کوئی ایک عزاداری کی ایف آئی آر کٹ جائے تو میں خوشی سے قبول کروں گا. مولانا پھر کیا کیا جائے؟ میں نے کہا خبردار, اس کے معاف کرانے کی میں بھیک نہیں مانگوں گا. ہم بک دیں گے. اپنے عقیدے پہ تو ہاتھ کٹوائیں, پیر کٹوائیں, زیارت کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب ہم کہیں یہ ایف آئی آر ختم کرو, ہم پر ایف آئی آر ہو گئی ہے. ہم یزید پہ لعنت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. بتا دو ایک بات, ہم اپنی حدود میں رہ کر اپنے کاموں کو انجام دیں گے, اور ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں, لیکن جو عقیدے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. ہمیں اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے پورے اس واقعے کی ایک مثال کربلا سے مصائب میں نہیں جا رہا. پتہ ہے کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے جس کی ولادت کا فلسفہ یہ تھا
کہ جب کربلا میں حسین ابن علی میدان جنگ میں موجود ہوں تو وہ شمشیر نکالے اور علی کی طرح محسوس کیجیے گا میری بات، علی کی طرح شمشیر چلائے. کون ہے وہ؟ قمر بنی ہاشم. اس سے زیادہ شمشیر چلانے والا کربلا میں کوئی تھا نہیں تھا. بار بار آتے تھے، صرف یوں کھڑے ہو جاتے تھے. مصائب میں نہیں جا رہا، ٹھہرے سمجھیے کربلا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کربلا کو سمجھ کر عمل کر لیا. وہ آتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ایک لاشا آتا تھا، پھر کھڑے جاتے. ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ چاہتے کیا ہو، جواب کیا آتا کہ میرے بابا نے میری ماں سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ کوئی ایسا جوان پیدا ہو جو کربلا میں حسین کی. شمشیر چلانا آسان، شمشیر روکنا مشکل. اسلام آباد جانا آسان، اسلام آباد سے رکنا مشکل تھا. کیا کیا جوان تڑپے ہیں، کیا کیا جوان روئے ہیں. لیکن جب یہ مثال ان کے سامنے دی گئی ہے کہ اس وقت مصلحت کیا، امام حسین حضرت عباس کو اجازت نہیں دے سکتے تھے. مثال تو دیکھ سکتا ہوں نا، یہ مثال بھی نہیں دے سکتا، بالکل دے سکتے تھے. کیا مصلحت تھی کہ رک جاؤ. اس سے بڑھ کے مثال دوں، امام حسن تو امام تھے. کہاں معاہدہ ہوا، کس لیول پہ معاہدہ ہوا، کتنا صبر کیا، کتنا برداشت کیا. اس لیے کہ پتا تھا کہ اس وقت مصلحت اس میں ہے، اس لیے یہ صلح نامہ سیز فائر کر لو. اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب کربلا ہوگی اور قیامت تک ہوگی. آج وہ سب کہاں، آج حسین. اس لیے جو آپ نے عمل کیا ہے، یہ عمل بتا رہا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنی سوچ بھی آپ کے دلوں میں ڈالی ہے اور اپنی محبت بھی ڈالی ہے. بس حوصلہ کیجیے، کوئی پیچھے نہیں ہٹا اور کوئی پیچھے، اور پھر زہرا کا بیٹا پیچھے ہٹ جائے امکان نہیں رکھتا. لیکن سلام ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے اختلافات کو، جنہوں نے اپنی انا کو، جنہوں نے اپنی شخصیتوں کو قوم و ملت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. یہ پاکستان میں معجزے سے کم نہیں ہے. اور خدا چاہے گا انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ضرورت پڑی تو جس طرح امام نے کربلا میں آواز دی تھی، یہاں پر امام کے بیٹے آواز دیں گے، ہم نکل پڑیں گے. ہم تو لبیک یا حسین، لبیک لبیک لبیک. بس ایک نصیحت کرتا ہوں، اب جب سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، کوئی کسی کے خلاف منفی رجحان نہ چلائے. اس لیے کہ اب اس عمل کے بعد سب نے جنت میں ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. میں مطمئن ہوں. میں تو اپنی بات ان علم کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ نے لبیک کہہ کر قوم کو ایک ایسی جگہ پر آپ لوگوں نے متحد کر دیا کہ دشمن نے آنے سے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ آئے نہیں ہیں تب یہ حال ہے، اگر یہ آ گئے تو. اور میں حقیر کی نظر ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی، میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں کہ میں کہوں جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ہے. میں اتنا جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے پریکٹس کروا دی. یہ تو ان کی پیر کی مٹی بھی نہیں ہے، بیٹے تو ہیں ان کے، وہ آئیں گے تب بھی ہم یہی کرنے والے ہیں، کوئی شک نہیں. اب اپنے ایمان کو تازہ کیجئے عزیزوں.
ہم ان کو محترم کہہ ہی نہیں سکتے. پانچ شخصیت تھی نا جو چادر تطہیر کی، ابھی میں نے بیان کیا نا، 5 ہی شخصیت تھی نا جو مباہلہ میں گئی. وہ مباہلہ والی بات رہ گئی، ٹائم بھی اب بہت نکل گیا. صرف جب دفتر جائیں، جب بازار، کوئی بدتمیزی نہ کریں، فائدہ ہی نہیں. بدتمیزی وہ کرتا ہے جس کے پاس بولنے کا کچھ نہ ہو. اب مشکل یہ ہوئی ہے کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا نے وہ آگ لگائی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب ایک بہت بڑے ان کے بزرگ نے 5-7 ہزار لوگوں کی نماز جمعہ میں کہا کہ اپنے بچوں کو یوٹیوب سے، اس لیے کہ اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے. اب سمجھ آئی آپ کو یہ بل کیا ہے؟ یہ بل یہ ہے کہ جس نے رسول اکرم کو کاغذ دینے سے منع کیا. کوئی تھا؟ کوئی تھا نا؟ اگر تھا تو پھر مان لو، پھر ایف آئی آر بھی کاٹو، مجھ پہ یا اس پہ، مجھے نہیں معلوم. ہاں، پریشان تو نہیں ہو رہے نا بھائی. میں اگر رسول اکرم کو کاغذ نہ دوں تو میری گردن اڑا دو. جس نے نہیں دیا یا منع کیا کیا کرو گے؟ بس یاد رکھیں کہ رسول اکرم کو آخر وقت میں قلم اور کاغذ مانگنے پر بھی میری کتابیں نہیں لکھتی ہیں، میرے سنی بھائیوں کی کتابیں لکھتی ہیں. لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول جو دے وہ، اور رسول جس سے روکے. آخر وقت میں رسول اکرم جا رہے ہیں اور ناراض جا رہے ہیں. امت سے 5 سوال کر لیجئے، آیا رسول اکرم جمعرات کے دن یوم الخمیس ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بس ہم یہ کہتے ہیں جس سے رسول اکرم ناراض ہوئے اس سے ہم ناراض، اور جس سے رسول اکرم راضی ہوئے اس سے ہم راضی. جس سے رسول اکرم راضی وہ رضی اللہ، اور جس سے رسول اکرم ناراض وہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. یزیدیت، حسینیت، بر محمد و آل محمد صلوات. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے. اس کی گاڑی کو 61-60 ہجری میں پنچر نہیں کیا گیا، اس کے ٹائر نکال دیے، اس کے پرزے نکال دیے، ابھی چلنے کے قابل نہیں رہے. کس نے نکالے؟ سوچنا تو پڑے گا. 5 ہستیوں کی جو مسلمانوں نے حالت کی ہے، سوال کا جواب لے لیجئے. آیا کسی نے مرتے وقت کہا تھا؟ آہستہ آہستہ میں امام حسن کا ذکر کر کے مصائب میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن میں بھی ذکر کرتا ہوا چلوں. مجھے یہ بتا دیں کہ آیا رسول اکرم نے کہا تھا جاؤ اس فوج سے ملک ہو جاؤ؟ کچھ لوگ واپس آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. گھبراتے کیوں ہیں؟ آئے تھے. جاؤ، نہیں گئے. رسول اکرم نے قلم اور کاغذ مانگا، نہیں دیا. اب وہ جنازہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ علامہ مدنی صاحب نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، یوٹیوب پہ ڈھونڈی اور سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور ایک ایک چیز انہوں نے ریفرنس سے دی ہے. کوشش کر رہا ہوں ایک دن وہ کراچی آئیں اور چیزوں کو بیان کریں انشاءاللہ تعالی. رسول اکرم کا جنازہ کیسے ہوا امت بتا دے. 5 منٹ اور دیں گے. درود پڑھ دیں محمد. تم اپنے بزرگوں کی جتنی تاریخیں متفقاً طے کرو کہ یہ ہمارے فلاں بزرگ کی شہادت، انتقال، رحلت، مرنے کا دن ہے، اس دن چھٹیاں کر لو.
آپ اجازت دیں گے؟ اس دن تم چھٹیاں کر لو، لیکن پہلے یہ بتا دو کون سی تاریخیں ہیں؟ تم جو تاریخ بتاتے ہو تمہارے ہی علماء کوئی اور تاریخ بتا دیتے، لیکن ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ، تمہارے سارے بزرگ محترم تمہارا رسول ایک دن نہیں، تم اپنے رسول کی ریلت کا تم فلاں کا مناؤ، ہمیں مشکل نہیں، تم جس کا احترام کرنا چاہتے ہو کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تمام دنیا کے مسلمان ملکوں میں ان کا اس طرح سے احترام کر کے دن منایا جاتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، جواب نہ ملے تو کیا ہو، اور پھر سب کا دن مناؤ اور رسول اکرم کو بلا دو۔ مت کہیے 12 وفات نہیں مانتے ہیں مسلمانوں کا ہم مسلمانوں کے مشترکہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ بتاؤ کون سے دن رسول اکرم وصال ہوا اور وصال کے وقت کون کہاں تھا؟ ہمارے آیت اللہ نجفی صاحب کا انتقال ہوا تو 5000 سے زیادہ کا جنازہ تھا، ہمارے رسول کا جنازہ کتنا بڑا ہوا؟ رونا تو آئے گا نا؟ اچھا رسول کا جنازہ نہیں پتا چلا، یہ بتا دو وہ آئے تطہیر اور مباہلہ میں ایک خاتون گئی تھی، اس ایک خاتون کو رسول اکرم نے فرمایا میرے بدن کا حصہ ہے، جتنا گریا کرے کم ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے پہلے رسول اکرم دوسری جناب زہرا، کیوں کہ کہتی گئی یاد رکھنا میں دنیا سے جا رہی ہوں، قیامت میں رسول اللہ سے شکایت کروں گی۔ ایام فاطمیہ بھی آ جائیں گے نا، نہیں معلوم آج جناب محسن شہید ہوئے تھے یا کل جناب محسن شہید ہوئے تھے۔ فضا میری مدد کرو یا رسول اللہ، ایک ہی بیٹی چھوڑی، امت نے کیا حال کیا۔ عزیزوں رسول کی اس بیٹی کا جنازہ رات کو کیوں نکالنا پڑا؟ علی کو 40 قبریں کیوں بنانی پڑی؟ میرے مصائب یہی ہے۔ اس کے بعد وہ شخصیت جس کا قرآن میں 300 جگہ پہ ذکر آیا ہو، اگر کسی کا ایک ذکر آ گیا ہوتا تو کہاں پہنچ جاتے۔ وہ کہتا ہے میں نے 25 سال صبر کیا، اس طرح کے گلے میں کانٹا آنکھوں میں شہدی، اے میرے مولا آپ کی مظلومیت کو سلام، مجھے کوئی بتا تو دے اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کے شاگرد اور ان کے وسیع ان کے ولی کا جنازہ کیوں اس طرح سے اٹھایا گیا کہ چھٹے امام کے زمانے تک قبر کا پتہ نہیں چلا۔ اور اس لعنتی کا میں کیا کروں کہ جس نے علی کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے ہزاروں گڑھے کھدوا دیے۔ عزیزو یہ تو تیسری شخصیت ہو گئی، ایک چوتھی شخصیت ہے جس کا نام حسن ابن علی ہے۔ مولا حسن نے وصیت کی بھائی اگر ممکن ہو مجھے نانا کے پہلو میں جگہ دینا۔ جنازہ تیار ہوا، بس آخری مراحل، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے دین سے وفاداری کی، آپ نے مکتب سے وفاداری کی، اللہ آپ کو اجر عطا کرے، لیکن امت نے وفا نہیں کی۔ حسن ابن علی کا جنازہ نکلا ہے،
مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے. صرف ایک بتا دے، بات بتا دے، اگر آپ کے سامنے سے یہودی کا جنازہ نکل رہا ہو، ہندو کی میت ایمبولینس میں جا رہی ہو، کوئی سکھ کی میت جا رہی ہو، آپ گاڑی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، میت ہے، احترام کر لیتے ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار کی میت کا احترام کیا گیا، ہر طرف سے تیر برسائے گئے. مدینہ جائیں، جا کر سلام کریں بقی میں، مولا ہمیں افسوس ہے ہم آپ کا جنازہ نہیں اٹھا سکے، ہم ان کی شبی اٹھاتے ہیں، لیکن ہاں کربلا زینب نے دیکھا تھا بھائی کے جنازے پر تیر ہے، لیکن وہاں کربلا زینب کیا دیکھ رہی ہے، وہاں دل میں زینب یہاں سے آواز دیتی ہے، اے عمر سعد، یہ رسول کا نواسا تیرے سامنے ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. مدینے کی طرف رخ کیا، نانا سلام، یہ آپ کا بیٹا، وہاں حسن کا جنازہ، یہاں حسین کی میت، ماتم حسین